بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے پسند کی شادی کے لیے سورہ نصر کا یہ لاجواب وظیفہ۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ جو ہے ریکویسٹ آتی ہیں واٹس ایپ پہ بھی اور ڈائریکٹ رابطوں میں بھی کہ جناب کوئی ایسا عمل شاہ صاحب بتا دیں کہ جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں اللہ پاک کے حکم سے شادی ہو جائے۔ بعض اوقات ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں کہ جناب لڑکا اور لڑکی تو چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن پیرنٹس راضی نہیں ہوتے، کبھی لڑکی کے پیرنٹس راضی نہیں ہوتے تو کبھی لڑکے کے پیرنٹس راضی نہیں ہوتے، تو اس طرح کے مسائل کے اندر الجھ کے زندگیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، لائف بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہمارے آج کل کے نوجوان بچیاں ہیں جو اتنی سی بات کو، اس ایشو کو لے کر بڑے سے بڑا سٹیپ اٹھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس میں نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کی عزت کا جو ہے وہ فالودہ نکل جائے گا۔ جس ماں باپ نے زندگی بھر پال پوس کر آپ کو اس قابل کیا، بڑا کیا، آپ کی خوشیاں دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی خوشیوں کو قربان کیا، وہ ساری زندگی آپ کو پال کے ایک آسرا تھا کہ جناب اولاد کی جو ہے خوشیاں، تو آپ ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، اپنے سٹیپس جو ہے ایسے ویسے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے نوجوان بچے اور بچیوں کو۔ یہ ہر معاملے میں دیکھیے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارے نوجوان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ مذہب سے، دین سے دوری، جو یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے جب وہ کوئی ایسے کوئی ایکسٹراڈنری سٹیپس بچے لے لیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس میں جو ہے بہت زیادہ کردار جو ہے وہ ہمارے میڈیا کا بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا کی ایک بہت ہیوی قسم کی یلغار ہے ہماری ینگ جنریشن پر، یوتھ پر، کہ وہ اس سے رکنے کا تو ہٹنے کا نام بھی نہیں لیتے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، ہمارے جو چینلز ہیں جو آج کل، ہمارے دور میں بھی وہ بہت، ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اسی میں ڈرامے آتے تھے، تو بڑے اخلاقی، اس کے اندر تربیت کا ایک بہت مواد ہوتا تھا، اور اس کو یعنی کہ آپ وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے، مطلب اس میں ایسی کوئی مطلب بات نہیں ہوتی تھی کوئی کہ جس میں آپ لباس دیکھ کے یا بات سن کے، ایسے کلمات سن کے آپ کو شرمندگی ہو۔ تو اب جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہم تو معاشرے میں جو ہو رہا ہے اسی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلے وہ ہوتا تھا کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا تھا اس کی عکاسی کی جاتی تھی۔ آج کل آپ معاشرے کو کسی اور ایک رخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کوئی اور راستہ دکھا رہے ہیں یوتھ کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ طاغوتی قوتیں ہیں جن کا یہ مشن ہے کہ اس ملک کی یوتھ کو جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر برباد کر دیا جائے۔ خیر، بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو بھی ینگ بچے یا بچیاں جو خود اب کمانے بھی لگ گئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ آج بھی کچھ گھروں کے اندر کچھ ماحول ایسا ہے جہاں پر والدین کی عزت کو اور والدین کی جو ہے بات کو ذرا فوقیت دی جاتی ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے بچے بچیاں کہ ہم خود کوئی سٹیپ اٹھائیں، بس وہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جناب کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے یہ پوچھتے ہیں، تو اس لیے دل کو تسکین ملتی ہے، یہ سکون ملتا ہے کہ چلیں یہ اللہ رسول کی بات تو پوچھ رہے ہیں، یہ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ تو پوچھ رہے ہیں جس سے کہ کم از کم ان کو قرآن پڑھنے کا، اس آیت کو دہرانے کا موقع ملے گا، اللہ پاک ان کے لیے بہتریوں کے اسباب بھی پیدا کر دے اور ان کو مزید ان کے ایمان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرما دے، تو زیادہ وہ بہتر ہو جائے گا بجائے اس کے۔ لیکن ایک چیز میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں ایک حدیث کے الفاظ کوٹ کیے تھے، وہ میں ان دیکھنے والے بچے بچیوں کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ اس کی ایک لائن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس میں ڈاؤٹ نہیں، مطلب انہوں نے یہ الفاظ حدیث کے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے، تو ان میں ایک قسم کے لوگ یہ بھی تھے جو جادو ٹونا کرنے والے تھے۔ تو میرے بچوں، خاص طور پہ میرے ینگ جو بچے دیکھ رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، یہ جادو اور ٹونا اور یہ اس قسم کی جو لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جانے سے آپ کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جادوگروں کے پاس جاتا ہے یا جادو ٹانے میں انوالو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جناب میرا ہاتھ دیکھ لیں، میرا نصیب بتا دیں، اور انسان کو اپنے پل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آپ دوسروں سے نصیب پوچھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت اس دنیا میں آج تک انہوں نے بھی اپنی، حالانکہ وہ سب جانتے تھے، ان کو تو اللہ پاک نے معراج پہ لے جا کے سب کچھ آنے والے ہونے والے واقعات سب کچھ بتا دیا تھا اور ان کے علم میں تھا، لیکن وہ بھی یہی کہتے تھے کہ واللہ اعلم بالصواب۔ تو
ایسے لوگوں کے پاس جانے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی بھائی. اپنے ایمان کو سنبھالیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ پہ ہے. اگر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا کوئی مشکل ہے تو اللہ سے رجوع کریں, نماز 5 وقت ادا کریں, اللہ کے حبیب پر درود بھیجیں, استغفار کی کثرت کریں, اللہ سے مدد طلب کریں. اور کچھ ایسی آیات ہیں قرآن کی, کچھ ایسی جو ہے وہ الفاظ ہیں اور اللہ کے کچھ ایسے اسم ہیں جن کا ذکر بار بار کرنے سے, جن کو پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور وہ خوش ہونے کے بعد اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہی مین ہمارا مطلب ہے کہ مطمع نظر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری بات پوری ہو جائے. تو وہ بات کون پوری کرے گا؟ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اس جہان میں نہیں ہل سکتا. تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کی ناراضگی ہم مول لے لیتے ہیں. وہ کس طرح مول لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن میں سب کچھ بتا دیا نا, کہ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میں تمہارا خالق مالک ہوں, تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہوں, مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مدد مانگو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں, یہی بتایا کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو مسلمان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا رجوع اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے, اور ہم غیر اللہ کی طرف بھاگ پڑتے ہیں. دینا ہمیں اللہ نے ہے, مانگنا ہم نے رب سے ہے. وہ ہم اس کا بھی رب ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں, اور وہ آپ کا بھی رب ہے. ہاں اگر کسی چیز کی کمی ہے, نالج کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو رہنمائی ضرور لے لیں. جیسے کہ میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ آپ یار یہ سورت پڑھ لیں, آپ یار یہ والی آیت پڑھ لیں, یار آپ جو ہے نا حدیث میں بتایا گیا تھا آپ یہ الفاظ ادا کر لیں, دعا قبول ہو جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یار پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیں, اگر یا ایو یا قیوم پڑھ لیں. اس طرح بہت ساری حدیث موجود ہیں. تو حدیث وہ ہمارے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کا کام کرنا اللہ نہیں ہے, راضی آپ نے اپنے رب کو کرنا ہے, کام وہی کریں گے. ہم صرف یہ رہنمائی آپ کی کر رہے ہیں کہ کون سی آیت ہوگی, کون سی صورت ہوگی, کون سی دعا ہوگی, کون سی قسم کا آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے تو وہ آپ کا جو ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا. بس یہ ہمارا. باقی یہ ہے کہ اللہ کے سوا, کیونکہ شرک جو ہے یہ اس میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یار آپ جو ہے وہ مخلوق اللہ کی ہیں, مالک خالق آپ کا رب ہے, اور آپ اپنے مسئلوں کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. آپ اللہ سے رجوع کریں, اللہ رہنمائی فرمائیں گے. اور اللہ جب کسی کی ہدایت کرنا, جس کی مقصود ہوتی ہے نا, اللہ جس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے یا جس پر اللہ کی کرم نوازیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے سگنلز ہوتے ہیں. اس کا پہلا سگنل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رابطہ ایسے لوگوں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کو دین کی اس ہدایت کی جو ہے وہ باتیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, اسکرول کرتے کرتے آپ رک جائیں گے آپ اس ویڈیو پہ اللہ کے حکم سے, اور آپ وہ دیکھیں گے اور آپ کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی بات آپ کے دل میں اتر جائے. اور ایسے سگنلز آتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ایسے لوگ آپ کے رابطے میں آ جاتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال جناب آپ مختصراً آپ وظیفے کی طرف آتے ہیں, کیونکہ پھر کمنٹس آئیں گے 8 منٹ پہ جا کے شاہ صاحب آپ نے وظیفہ بتایا. بھائی میری تو بات یہی ہے, وظیفے کے لیے تو میں ویڈیو بناتا ہی نہیں ہوں. میں تو بناتا ہوں کچھ چند اصلاح کی باتیں جو ہو جائیں, تاکہ میرا بھی کچھ حصہ مل جائے اس اصلاح معاشرہ کے اندر. باقی وظیفہ اس لیے بنانا پڑتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہی وظیفہ ہیں. اصلاح اگر میں اصلاحی موٹیویشنل بات کرتا تو شاید میری ویڈیوز کو دیکھنا ہی پسند نہ کرتا. خیر جی, وظیفے کے لالچ میں ہی صحیح سن تو لیا آپ نے بات. سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ آپ نے 131 بار پڑھیں, 313 بار پڑھیں. رشتے کے لیے, پسند کی شادی کے لیے آپ 313 بار پڑھیں, اور اول آخر اس کے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 بار. اور یہ آپ 11 دن یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جہاں آپ چاہتے ہیں, کوئی بھی رکاوٹ بیچ میں ہے, چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہے, لڑکے کے والدین کی طرف سے ہے, لڑکی کے والدین کی طرف سے ہے, اور یا ایون کوئی بھی بیچ میں رشتہ دار بیچ میں مداخلت کر رہا ہے کوئی بھی, تو وہ رکاوٹیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں گی. اور اگر اللہ کو منظور ہوا اور وہ آپ کا جوڑا اس کے ساتھ بنا ہوا ہے, آپ اللہ نے پہلے ہی دن تمام جوڑے بنا دیے تھے, تو پھر آپ کی شادی وہاں ضرور ہو جائے گی. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر نہ ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ رب کی منشا نہیں ہے. اگر رب کی منشا وہاں پر ہے, وہ جوڑا بنا ہوا ہے, تو رکاوٹیں یہاں چٹکیوں میں, یہ پڑھتے ہی سورہ نصر کا یہ وظیفہ وہ چٹکیوں میں ہٹ جائیں گی. لیکن بات ہوئی ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اللہ جس نے تقدیر لکھی ہے اور جوڑا بنایا ہے, اس نے وہ جوڑا آپ کا وہاں بنایا ہوگا. تو سمجھدار انسان وہی ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہو کے اپنی زندگی, وہ بڑی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے زندگی جب آپ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.